السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم المعانی، علم معانی۔ اب علم معانی کیا ہے؟ هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال، مثال ذلك قوله تعالی۔ ہوا علم، وہ ایسا علم ہے، یعرف به احوال اللفظ العربیہ، لفظ العربی پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، بھی سے مراد علم کے ذریعے سے عربی لفظ کے احوال، اس کی حالت، التی اس عربی لفظ کے احوال، بہا یطابق مقتضی الحال جو مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، تو کلام کی صورت بدلتی رہتی ہے حالت کے اختلاف کے بدلنے سے، یعنی حالت کے بدلنے سے۔ تو کہہ رہے علم معنی ایسا علم ہوتا ہے جس علم کے جاننے سے ہم کلام کو اس کے مواقع اور محل کے مطابق استعمال کر پاتے ہیں، یا اور آسان کروں تو علم معنی وہ علم ہوتا ہے جس علم کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سی بات کرنی ہے یا کون سے انداز میں بات کرنی ہے۔ تو جب جب جگہ بدلے گا متکلم کی بات چیت، اسپیکر کا اسپیچز کے اندر چینجز آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں قرآن کریم کی، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورہ جن کی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے جن کی طرف سے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اشرٌ اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ، کہ برائی کا ارادہ کیا گیا، یعنی کہ نقصان کا ارادہ کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ فإن ما قبل ام صورۃ من الکلام تخالف صورۃ ما بعدها، تو کلام میں جو ام ہے اس کی جو صورت ہے وہ اس ام کے مخالف میں ہے جو بعد میں آئی ہے۔ لأن الأولى فيها فعل لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول۔ اولا پڑھیے، یہ مؤنث اول کی مؤنث اولا ہے، اس لیے کہ جو پہلا ہے فیہا فعل الارادتی، اس میں ارادت کا فعل مبنی للمجہولی، مبنی ہے مجہول کے لیے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں مطلب کیا ہے، ابھی گھبرائیے نہیں۔ والثانیۃ، اور دوسرا جو ہے فیہا فعل الارادتی مبنی للمعلومی، تو وہ ارادہ کا فعل ہے جو مبنی ہے معلوم کے لیے۔ والحال الداعی، اور حال جو ہے وہ حال جو دعوت دے رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، لذالک اس بات کا، لذالک نسبت الخبر الیہ سبحانہ فی الثانیہ، وہ یہ ہے، اچھا نسبتی نہیں پڑھی، والحال الداعی لذالک یہیں تک پڑھی پہلے، اور وہ حال جو دعوت دے رہی ہے اس بات کا، نسبت الخبر، نسبت الخیری الیہ سبحانہ و تعالی، خیر کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف، فی الثانیتی دوسرے میں، ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی، اور پہلے میں شر کی نسبت کو منع کرنا، روک دینا۔ وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ، تو کلام اس علم کے بنیاد پر منحصر ہوتا ہے ثمانیۃ ابواب، 8 قسموں میں، وخاتمتن، اور ایک خاتمہ میں، یعنی کل ملا کے 8 قسمیں ہوں گی اور ایک کنکلوزیو سینٹنس ہوگا۔
چلیے یہ ایک دم لفظی ترجمہ تھا جو میں نے کیا ہے، اب میں اس کو مختصر انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے علم معنی کی تعریف تو ہم سمجھ ہی گئے۔ علم معنی کہتے ہیں ایسا علم جان جانا جس علم کے جاننے سے ہم یہ سمجھ پائیں کہ کس جگہ پر کون سے انداز میں ہم کو بات کرنی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دی گئی کہ اس مثال میں ترجمہ پہلے پھر سے سن لیجئے تاکہ یہ مثال اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے، برائی یعنی نقصان کا ارادہ، عذاب کا، یا ان کے رب نے ان کے لیے اچھائی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں آپ غور کریں گے تو ایک جگہ ارادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اریدہ ہے اور یہاں ارادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ام سے پہلے اریدہ استعمال ہوا ہے اور ام کے بعد ارادہ استعمال ہوا ہے۔ تو اریدہ یہ فعل مجہول ہے اور ارادہ یہ فعل معروف ہے۔ فعل معروف کو ہی فعل معلوم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ہی آیت میں ایک ہی فعل ہے، ایک ہی فاعل ہے، مگر ان دونوں کے قسم کو بدل دیا گیا۔ ارادہ ایک فعل ہے نا، یہاں بھی وہاں بھی اریدہ ہے تو وہ تو ارادہ ہی ہے نا، مطلب ارادہ کے ہی معنی میں ہے، اور یہاں جو ارادہ ہے اس کے معنی بھی ارادہ کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک جگہ فعل معروف ایک جگہ فعل مجہول ہے۔ تو سوال ہی یہی تھا کہ بھائی ایک ہی آیت کے اندر ایک جگہ فعل معروف استعمال ہوا اور دوسری جگہ فعل مجہول استعمال ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے جو دوسرے پیراگراف میں یہاں دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ام سے پہلے والا جو پارٹ ہے اس میں شر کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی تھی، ہے نا، اس میں شر کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی تھی۔ اشرن لفظ استعمال ہو گیا نا، اشرن کے معنی شر ہو گیا، تو وہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف منسوب ہو رہی تھی، اور یہ ایک طرح سے رسپیکٹ کے خلاف ہوتا ہے کہ ہم اشرن کا لفظ، شر کا لفظ اللہ کی طرف جوڑے، اس لیے کہ اللہ خیر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ خیر کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے کہتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ اگر ایک کمپیریزن کہیں، یہ شاید میرا اسٹیٹمنٹ اللہ کے لیے یوز کرنا کہ اللہ خیر ذات ہے، میں بھی شاید فقہی اعتبار سے صحیح نہ ہو یا صحیح ہو، اس میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شر کا جب لفظ آیا تو اشرن لفظ کی نسبت ڈائریکٹلی فاعل کی طرف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، اسی لیے فعل مجہول کا لفظ استعمال کر دیا گیا، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہاں شر کا لفظ ذکر ہوا تو فاعل کو غائب کر دیا گیا اور فعل مجہول کا ذکر کر دیا گیا، اور جب رشدہ نیکی کا ذکر ہوا تو وہاں پر ارادہ فعل معروف لایا گیا اور اس کے ساتھ فاعل کا ذکر کیا گیا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یہ علم معنی کی وجہ سے کیا گیا۔ علم معنی میں ہم نے پڑھا نا کہ جیسا موقع ہوگا کلام ویسا استعمال ہوگا۔ تو جب اللہ کے لیے ہم کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ایک احتیاط برتنا تھا، تو شر کی نسبت کو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف نہیں کیا گیا اور نیکی کی نسبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا۔ چلیے اب جو علم معنی ہے یہ 8 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے الباب الاول، پہلی قسم فی الخبری والانشائی، جملے انشائیہ اور جملے خبریہ کی تقسیم ہوئی ہے باب اول میں۔ تو علم معنی کا جو فرسٹ باب ہے، پہلی کیٹیگری ہے یا قسم ہے، اس میں ہم جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جملے خبریہ کیا ہے اور جملے انشائیہ کیا ہے، نحو کی کتاب میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ دیکھ لیجئے، میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو تعارف پھر دے دیتا ہوں۔ عربی زبان میں جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکمل جملہ ہے جس کو مرکب تام کہتے ہیں، اور ایک ادھورا جملہ ہے جس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 2 تقسیم ہے، مکمل جملہ اور ادھورا جملہ، یہ 2 تقسیم جملے کی ترکیب کے اعتبار سے ہے نا، جملے کے ترکیب کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، یہ کون سا جملہ مکمل بن رہا ہے کون سا نہیں بن رہا ہے۔
اور یہ جو جملے خبریہ اور جملے انشائیہ ہے، یہ جملے کی تقسیم تو ہے، لیکن یہ جملے کی تقسیم جو ہے یہ صفت کے اعتبار سے ہے، یعنی ترجمہ کے اعتبار سے ہے۔ ترجمہ میں سے کیا بات سمجھ میں ہم کو آ رہی ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ تو اس میں بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف آپ پڑھ رہے ہیں کہ جملے اسمیہ ہیں، جملے فعلیہ ہیں، اور پھر ایک طرف آپ پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، پھر اچانک سے آ جا رہا ہے کہ جملے خبریہ ہے، جملے انشائیہ ہے۔ تو ان دونوں کا فرق یاد رکھیے۔ جیسے اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسم آپ پڑھتے ہیں، مذکر مؤنث، پھر اسم کی آپ تعداد کے اعتبار سے تین قسمیں پڑھتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جو واحد لفظ ہو وہ مذکر بھی ہو، جو تثنیہ لفظ ہو وہ مذکر بھی ہو۔ تو ایک لفظ مذکر بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ایک اسم کی جو قسم ہو رہی ہے وہ جنس کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اور ایک اسم کی قسم تعداد کے اعتبار سے ہو رہی تھی۔ تو ٹھیک ویسے ہی یہ جو جملے کی تقسیم ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص، یہ جملے کی ترکیب کے اعتبار سے ہے، اور جملے خبریہ اور جملے انشائیہ یہ جملے کے صفات اور ترجمے کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس میں ایک چیز آپ کو جو یاد رکھنی ہے کہ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ یہ دونوں جملے جو ہوتے ہیں یہ جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ ہی بن سکتے ہیں۔ مضاف الیہ یا موصوف صفت جو ہے وہ جملے خبریہ یا جملے انشائیہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ اب نحو کی کتاب میں جملے خبریہ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ جملے خبریہ ان جملوں کو کہا جاتا ہے جس کے خبر کو ہم سچا یا جھوٹا مان سکتے ہیں، اور جملے انشائیہ کہا جاتا ہے اس جملے کو جس میں پہلی بات تو خبر نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر خبر ہے بھی تو اس کے خبر کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں مان سکتے ہیں۔ اب یہ جو تعریف ہے سچا جھوٹا مان سکتے نہیں مان سکتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ جملے خبریہ یا جملے انشائیہ، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ بھائی خبر کیا ہے، چونکہ دونوں میں ہے نا، خبر کو سچا جھوٹا مانیں گے نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی خبر کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، خبر جو ہوتا ہے نا یہ انفارمیشن ہے، کسی کے بارے میں تفصیلی بات ہے جو اس شخصیت کو یا اس چیز کو اچھے سے بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں کہتا ہوں الرجل عالم، تو الرجل مبتدا ہو گیا اور عالم خبر ہو گیا۔ تو اب جملے میں عالم کیا کر رہا ہے؟ عالم مطلب عالم ہے، تو عالم کیا کر رہا ہے؟ عالم رجل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رجل کیسا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے خبر۔ تو جملے خبریہ کے اندر تو خبر ہوتا ہے، جملے انشائیہ کے اندر خبر نہیں ہوتا ہے۔ جملے انشائیہ کے اندر کسی کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ وہاں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب بھائی جب خبر ہوگی، کسی کے بارے میں کوئی چیز بتائی جائے گی تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مان لیجیے میں نے کہا کہ زید عالم ہے، میں نے آپ کو کہا کہ زید عالم ہے، اب ہو سکتا ہے زید عالم نہ ہو، تو میں نے جو خبر آپ کو دی ہے زید کے عالم ہونے کی، یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے یا ثبوت مل جائے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں نے جو عالم ہونے کی خبر دی آپ کو زید کے بارے میں، تو زید یا تو عالم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے بیسس پر ہم کہتے ہیں کہ خبر کو سچا یا جھوٹا مان سکتے ہیں۔ تو جملے خبریہ کہا جاتا ہے اس قسم کے جملے کو۔ ٹھیک ہے؟ اور جملے انشائیہ کہا جاتا ہے اس جملے کو جس میں خبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب خبر ہے ہی نہیں تو پھر اس میں جھٹلانے اور سچے ماننے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تم پانی لاؤ، تو جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تم پانی لاؤ، تو میں یہاں آپ کو پانی کی خبر تو نہیں دے رہا ہوں نا، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ تم کو پانی لانا ہے۔ ہاں، آپ میرے حکم کو مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں، لیکن میرے باتوں کو تو نہیں جھٹلا سکتے کہ میں نے پانی نہیں مانگا، یعنی اس کو تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے نا چھپانے کی، چونکہ یہاں میں خبر ہی نہیں دے رہا ہوں، یہ ایک حکم ہے، آپ حکم کا انکار کر سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں۔ چلیے، تو یہ فرق تھا جملے انشائیہ اور جملے
خبریہ میں. اب تعریف آئے گی تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ جائیے گا. دیکھیے کلو کلام فہو اما خبر و انشاء، ہر وہ کلام عربی میں جتنے بھی کلام ہیں یہ وہ یا تو جملے خبریہ ہے جملے انشائیہ ہے. ظاہر سی بات ہے، یا تو آپ جملے کے ذریعے خبر دے رہے ہیں یا جملے کے ذریعے سے حکم یا کچھ اور کام کر رہے ہیں. الخبر ما یصح ان یقال لقائلہ، خبر وہ جملہ ہے کہ صحیح ہو کہنا اس کے کہنے والے کو، یعنی جملے خبریہ کا جو متکلم ہوگا اس کے کہنے والے کو انہ صادق فیہ، کہ وہ سچا ہے اپنی بات میں، او کاذب، یا پھر وہ جھوٹا ہے. وہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی کہ جملے خبریہ کہا جاتا ہے اس جملے کو کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ دے. جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ زید عالم ہے، تو میں نے جب یہ بات کہہ دی تو میرے کہنے کے بعد اس خبر کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے یا سچا بھی مانا جا سکتا ہے. وہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ سافر محمد علی مقیم، یہاں ایک مثال دی گئی ہے جملے فعلیہ کی اور ایک مثال دی گئی ہے جملے اسمیہ کی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہنٹ دینے کے لیے کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ دونوں جملے خبریہ ہوتے ہیں اور جملے انشائیہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ یہ جملے جو ہے یہ خبریہ کی قسم ہے. جملے انشائیہ میں بھی کچھ جملہ فعل سے شروع ہو سکتا ہے، اسم سے شروع ہو سکتا ہے، مگر اس کو ہم پھر جملے فعلیہ خبریہ یا جملے اسمیہ خبریہ نہیں کہیں گے. یہ سارے ٹرم میں بھی آپ کو نئے لگ رہے ہوں گے. اگر آپ نے نحو پڑھا ہے تب آپ کو دقت نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں سمجھنے میں، لیکن نحو نہیں پڑھے ہیں تب دقت ہوگی. اور میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اگر آپ دروس البلاغت پڑھ رہے ہیں عربی میں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے نحو صرف پڑھی ہے، تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. والانشاء اور جملے انشائیہ. پھر بھی چلیے ہنٹ دے دیتا ہوں، اگر آپ ابھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھیں ہو، یاد نہ ہو یا سمجھے نہ ہو، تو نحو قاسمی کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پلے لسٹ میں، جا کر کے نحو قاسمی کی ویڈیو آپ ایک بار اچھے سے دیکھ لیجئے تاکہ نحو کے سارے ٹرمز آپ کے دہرا لیے جائیں. یا اگر آپ اردو میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، انگریزی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو تسہیل النحو کی انگریزی میں لیکچر ڈالی ہوئی ہے پلے لسٹ میں، اس سے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا. چلیے، تو جملے خبریہ کی جو تعریف تھی وہ ہو گئی کہ جملے خبریہ کہا جاتا ہے ایسے جملے کو جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں. اور جملے خبریہ یا تو جملے اسمیہ ہو سکتا ہے یا جملے فعلیہ ہو سکتا ہے. جملے اسمیہ مطلب ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملے فعلیہ کا مطلب ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. چلیے اب آتے ہیں جملے انشائیہ کی طرف. جملے انشائیہ کیا ہے؟ ما لا یصح ان یقال لقائل ذلک، ظاہر سی بات ہے اس کا الٹا، ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح نہ ہو، یعنی اس کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح نہ ہو. جیسے سافر یا محمد، اے محمد تم سفر کرو. تو یہاں خبر تو ہے ہی نہیں، یہاں تو حکم ہے. محمد یا تو سفر کرے گا یا نہیں کرے گا. اقم یا علی، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ. اقامہ یقیم سے اقیم تو ہوا، ویسے قم بھی کہہ دیا جائے تو کافی تھا، اقیم کی ضرورت نہیں تھی. چلیے، والمراد بصدق الخبر مطابقتہ للواقع. والمراد، اور مراد کیا ہے؟ بصدق الخبری، خبر کے سچے ہونے سے مراد کیا ہے؟ مطابقتہ للواقع، اس کا مطابق ہونا وقوع کے اعتبار سے یا واقع کرنے والے کے اعتبار سے. بکذبہ، اور اس کے جھوٹ سے مراد یہ ہے عدمی مطابقتہ لہو، اس کے واقع ہونے کے خلاف ہونا. یعنی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ خبر سے سچا ہونا جھوٹا ہونا مراد کیا ہے. تو جو میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا کہ اگر خبر کو ہم سچا تب کہتے ہیں جو وہ بات ویسی ہی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا زید عالم ہے، تو اگر زید عالم ہے تو یہاں خبر سچا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ میرے کہنے کے مطابق خبر کا وقوع ہوا. اگر میں کہتا ہوں میں نے کہا زید عالم ہے اور پتہ چلا کہ نہیں زید عالم نہیں تھا، تو یہ کذب ہو گیا، میرا خبر کذب ہوا، اس لیے کہ میرا خبر جو ہے وہ
مطابق جو وقوع ہوا ہے خبر، جو خبر ظاہر ہوا ہے اس کے خلاف ہے۔ چلیے، فجملتن تو جملہ، علی مقیم، علی کھڑا ہے، ان کانت نسبت المفہومۃ منہا، ان کانت نسبت المفہومۃ منہا مطابقتاً لما فی الخارجی فصدق۔ تو اگر یہ علی مقیم والے جملے میں اگر سمجھی ہوئی نسبت اس دونوں لفظ سے، علی اور مقیم سے سمجھی ہوئی نسبت اگر مطابق ہے اس بات کے جو خارج ہوا ہے، یعنی جو ظاہر ہوا ہے، فصدقن تو پھر یہ بات سچا ہے، وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو فَكِذْبٌ تو جھوٹا ہے۔ وہی بات جو میں نے سمجھایا کہ جب آپ کہتے ہیں علی مقیم، یا میں زید والی مثال لیتا ہوں اس لیے کہ زید والی مثال سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، تو اگر زید عالم ہے، میرے بول دینے سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ میں زید کے عالم ہونے کی بات کہہ رہا ہوں؟ اگر میرے بولنے کے مطابق واقعی میں زید عالم ہے تو میرا خبر صدق ہے، اگر میرے بولنے کے مطابق زید عالم، میں کہہ رہا ہوں زید عالم ہے لیکن میرے بولنے کے خلاف بات آ رہی ہے، وقوع ظاہر ہو رہی ہے کہ زید عالم نہیں تھا، تو میری بات کذب ہو گئی۔ فَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنان، تو ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محکوم علیہ، دوسرا ہوتا ہے محکوم بھی۔ تو محکوم علیہ محکوم بھی، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدُ إِلَيْهِ، تو پہلے کو یعنی محکوم علیہ کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، کل فائل و نائبہ، جیسے فائل، نائب فائل یا فعل، والمبتدا اور مبتدا۔ میں نے فعل کہہ دیا، شاید فائل کہنا تھا۔ مسند الیہ جو ہوتا ہے فائل، نائب فائل یا مبتدا۔ مبتدا میں بھی وہ مبتدا الذی لہ خبر، جس کا خبر ہوتا ہے۔ کچھ مبتدا ایسے ہوتے ہیں جن کی خبر موجود نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں کہہ دیا گیا الذی لہ خبر۔ دوسرا ویسمى الثانی، اور دوسرے کا نام یعنی جو محکوم بھی ہے اس کا نام ہے مسند، کالفعلی والمبتدا المکتفی بمرفوعہ، جیسے کہ فعل اور وہ مبتدا، چلیے، والمبتدا المکتفی بمرفوعہ، تو وہ مبتدا جو اکتفا کر رہا ہو بمرفوعہ، اپنے مرفوع پر۔ اکتفا مطلب جو اپنے لیمٹ میں رہ جا رہا ہو، اپنے اوپر رہ جا رہا ہو مرفوع کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے میں سمجھاتا ہوں تشریح میں، ابھی پہلے ترجمہ سمجھ گئے۔ اب یہاں سے دیکھیے، وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ، یہاں سے ایکسپلین کرنا باقی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مکمل جملے ہوتے ہیں، چاہے وہ جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو، اس میں کم سے کم دو لفظ ضرور ہوتے ہیں، دو لفظ سوری نہیں بلکہ دو جز ضرور ہوتے ہیں۔ جتنے بھی جملے عربی میں ہوں گے جو مکمل ہیں، اس میں دو جز ضرور ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے محکوم علیہ اور دوسرا کہلاتا ہے محکوم بھی۔ پہلا کیا ہے؟ محکوم علیہ اور دوسرا ہے محکوم بھی۔ اب یہ محکوم علیہ کیا ہوتا ہے اور محکوم بھی کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ میں اگر بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ محکوم علیہ کیا ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو فاعل ہوگا محکوم علیہ، اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا ہوگا مفعول علیہ محکوم علیہ، اور اگر وہ نائب فاعل ہے فعل مجہول ہے تو نائب فاعل ہوگا محکوم علیہ۔ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ محکوم علیہ کہا جاتا ہے جملے کا وہ جز جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، جس کی طرف ہر چیز کو منسوب کیا جاتا ہے، یا اگر میں اور آسان کر کے بتاؤں تو محکوم علیہ جملے کا وہ جز ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا جملہ وجود میں آتا ہے۔
اگر وہ نہیں ہے تو جملے کی حیثیت ہی نہیں ہے. بس ایسے سمجھ لیجیے. میں سمجھاتا ہوں اور سمجھیے. 3 مثالیں میں نے دی کہ اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو فاعل ہوگا محکوم علیہ. اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فعل بنا فاعل کے آ جائے؟ کوئی فعل معروف بنا فاعل کے آ جائے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب فعل ہوگا اس کے ساتھ فاعل ضرور ہوگا. آپ کہیے گا نصر فعل ہے تو میں کہوں گا اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. بنا فاعل کے فعل وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے. کام کرنے والا ہوگا تبھی تو کام ہوگا نا. کام ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آ جائے. تو کام کے لیے کام کرنے والا ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ فعل فاعل میں فاعل اہم ہے، فعل اس بدل ہے، بعد میں آتا ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ فاعل جو ہے وہ محکوم علیہ ہے. تو اگر فاعل محکوم علیہ ہے تو آٹومیٹک فعل کیا ہو جائے گا؟ محکوم بھی. یہ ہو گیا جملہ فعلیہ کی مثال. اب آئیے جملے فعلیہ میں مجہول والی مثال. فعل مجہول کے اندر چلو فاعل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن فاعل کی جگہ نائب فاعل تو ہوتا ہے. اگر نائب فاعل نہ ہو تو کیا فعل مجہول کا وجود ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ نائب فاعل محکوم علیہ ہے اور فعل جو ہے فعل مجہول جو ہے وہ محکوم بھی ہے. اب آئیے جملے اسمیہ میں. الرجل عالم، آدمی عالم ہے. اگر جملے سے میں مبتدا ہی نکال دوں تو عالم اکیلا کیا کرے گا؟ عالم کون ہے؟ جملہ بات ہی ختم ہو گئی. عالم کی کوئی وجود ہی نہیں رہا. پھر عالم کس کے لیے استعمال ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو ہر جملے میں چاہے وہ جملے اسمیہ ہو جملے فعلیہ ہو، جو اصل جس لفظ پر اس جملے کی بنیاد ہے وہ ہے محکوم علیہ، اور اس اصل کی طرف جو چیز جوڑی گئی ہے وہ کہلاتا ہے محکوم بھی. اب اسی محکوم علیہ کو آپ نحو کی کتاب میں ایک دوسرے نام سے جانتے ہیں، وہ ہے مسند الیہ. اور محکوم بھی کو آپ ایک دوسرے نام سے جانتے ہیں نحو میں، وہ ہے مسند. تو مسند اور مسند الیہ آپ سمجھ چکے ہیں. تو یہاں تک آپ پوری بات جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں. اب آتے ہیں یہ المبتدأ المکتفی بمرفوعہ کا کیا مطلب ہے. اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. چلیے سمجھیے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بغیر خبر کے ظاہر ہو جاتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے نا المبتداء الذی لہ خبر، کہ مسند الیہ وہ مبتدا بن سکتا ہے جس کی خبر ہو. اگر خبر نہیں ہے تو پھر وہ مسند جو ہے وہ مسند الیہ نہیں بن پاتا ہے، چونکہ وہ پھر الگ جملہ بنتا ہے. تو یہاں جو مبتدا المکتفی بمرفوعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا مبتدا ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے. مرفوع تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا کہ مبتدا خبر کا اعراب ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مبتدا ہوتا ہے جو حالت رفع میں ہوتا ہے اور محض اپنی رفعت پر باقی رہ جاتا ہے، یعنی صرف وہ رفع ہو کے باقی رہ جاتا ہے، اس کے خبر کا پتہ نہیں چل پاتا ہے. اور یہ عام طور پر کب ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں. یہ عام طور پر ہوتا ہے جب فاعل اس میں فاعل کا کوئی فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں صفت وغیرہ کا کوئی فاعل بن جاتا ہے، تب ہم جا کر کے وہاں اس کو مبتدا تو مان رہے ہوتے ہیں مگر وہ ترکیب کے اعتبار سے مبتدا نہیں بن پاتا ہے. چلیے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا اس لیے میں نے اگزامپل نہیں دیا ہے. ایسے اگزامپل آپ لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ناصر الرجل، تو یہاں جا کر مدد کرنے والا ایک آدمی، تو ناصر الرجل، تو ناصر پہلے آ گیا الرجل بعد میں آ گیا. تو ہونا تو الٹا چاہیے تھا، الرجل ناصر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. لیکن جب ناصر الرجل کہہ رہے ہیں تو ناصر کو آپ اس میں فاعل کہہ رہے ہیں اور الرجل کو اس میں فاعل کا فاعل کہہ رہے ہیں. تو الرجل نہ تو مبتدا بن پا رہا ہے نہ خبر بن پا رہا ہے، کچھ نہ فاعل بن پا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں تو فاعل ہے نہیں.
تو یہ ایک ایسا مبتدا بن جاتا ہے جو بس پیش کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کا کوئی خبر وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے الکلام علی الخبری، اب خبر پر کچھ کلام ہے اس کو سنا جائے۔ الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خبر جملے اسمیہ کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے اور جملے فعلیہ کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے الکلام علی الخبری، اس کو پورا ایک ساتھ انشاءاللہ، یہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کو ایک ہی ساتھ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے نا، تاکہ یہ پورا پوائنٹ آپ کو ایک ساتھ سمجھ میں جو ہے وہ آ جائے۔ تو الکلام علی الخبری پورا ایک ساتھ کریں گے، اور الکلام علی الانشائی یہ پورا ایک ساتھ انشاءاللہ کریں گے، تاکہ وہ ویڈیو جو ہے ٹاپک وائز الگ الگ ہو جائے، نہیں تو کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب انشاء اور خبر کا کمپلیٹ ہوگا تو آگے چلیں گے۔ ویسے انشاء ماشاءاللہ بہت لمبا ہے، مگر کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔